علي يا عظيم يا علي يا عظيم يا غفور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. پروردگار عالم نے خلقت انسان کے بعد جو اہداف خلقت انسان بیان کیے ہیں قرآن کریم کے مطابق، وہ عبادت انسان ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کی خلقت کا مقصد عبادت ہے. اب جب انسان بنا ہی عبادت کے لیے ہے تو انسان کو اپنی عبادتوں کو پرمعنی اور پرمقصد بنانا چاہیے. اگر انسان جس چیز کے لیے بنا ہے یعنی عبادت، وہ پرمعنی نہ ہو، اپنے اصلی ہدف کے لیے نہ ہو، اپنے اصلی طریقہ کار کے مطابق نہ ہو، اپنا اصلی نتیجہ نہ دے رہی ہو، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اس چیز کو درست کرنا چاہیے. جب بھی یہ بات آتی ہے کہ عبادتوں کو پرمعنی اور پرمقصد بنایا جائے، تو سب سے پہلی عبادت جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ نماز ہے. کیونکہ تمام عبادتوں کی سردار یا تمام عبادتوں کی لیڈر آپ کہہ لیں تو وہ نماز ہے. کیونکہ روایات میں ہے کہ جس کی نماز قبول ہے اس کے باقی اعمال بھی قبول ہیں. اب اس عبادت کو پرمعنی بنانے کے لیے، پرمقصد بنانے کے لیے ہم عبادت خود ایک نماز کے اوپر غور کریں کہ نماز کی جو تعریف قرآن کریم نے کی ہے اس کے مطابق ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز فواحش سے روکتی ہے، یہ قرآن کریم کے مطابق. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ نمازی بھی ہیں اور گنہگار بھی ہیں. یعنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نمازی بھی ہیں، معاشرے میں مشہور ہے کہ یہ صاحب نمازی ہیں، اور نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ صاحب گنہگار بھی ہیں، ظاہری دنیا میں گناہ کرتے ہیں. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نمازی ہیں وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ نماز اس کو گناہوں سے روکے گی. اور ہم معاشرے کے اندر نمازی بھی ہیں اور گنہگار بھی ہیں. تو اب کہیں تو کذب ہے نا، کہیں تو جھوٹ ہے، یا نعوذ باللہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے کہ نماز آپ کو گناہوں سے بچائے گی، یا پھر ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جو گناہوں سے بچائے، اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، پرمعنی نہیں ہے، پرمقصد نہیں ہے، اسی لیے ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں بچا رہی. آپ دیکھیں بے نمازیوں کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہے بے نمازی ہونے کی؟ یہی ہے کہ جی کیوں پڑھیں نماز، کیا بنے گا نماز سے؟ تو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ نماز آپ کو برائیوں سے روکے گی، نماز آپ کو انسان بنائے گی، نماز آپ کے اندر کمالات پیدا کرے گی. تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ جی جو پڑھتے ہیں ان میں تو نظر نہیں آتا. جو پڑھتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں. جب ہم نے نماز پڑھ کے بھی ان جیسا بننا ہے تو پھر بہتر ہے کہ نہ پڑھ کے ان جیسے ہوں. چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز گناہوں سے بچاتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں. تو اب واقعاً ٹھیک دلیل ہے ان کی. یہ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں دیکھا ہے، ہم نے داڑھی جو رکھتے ہیں ان کے اعمال ہم نے دیکھے ہیں. یا مثلاً حج پہ نہیں جاتے لوگ، کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو حج کر کے آئے ہیں ان کی جو حالت ہم نے دیکھی ہے اس کے مطابق خوب ٹھیک ہے ان کی دلائل. اب کچھ لوگ آتے ہیں علماء کے پاس، طالب علموں کے پاس بھی آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی ہمارے دوست نماز نہیں پڑھتے، آپ کچھ بتائیں تاکہ ہم انہیں بتائیں تاکہ وہ نمازی ہو جائیں. خوب نہ بتائیں آپ انہیں کچھ بھی نہ بتائیں. آپ نے نماز پڑھ کے کیا کیا ہے جو وہ دیکھ کر نماز کی طرف آئیں؟ آپ نے اپنی زندگی کی کھیتی میں نماز کا پھول کہاں لگایا ہے؟ کہاں آپ کی زندگی میں کمالات نماز نظر آئے ہیں جو بے نمازی آپ کے ان کمالات کو دیکھ کر نماز کی طرف آئیں؟
پہلے جو نمازی ہیں وہ نماز درست کریں تاکہ بے نمازی ان نمازیوں کے کمالات کو دیکھ کر نماز کی طرف آئیں۔ بے نمازی آئیں، پوچھے آ کے نمازیوں سے کہ آغا آپ زندگی میں آپ کو کوئی بھی الجھن نہیں ہے، کیا کرتے ہیں آپ کو حسد نہیں ہے، آپ میں تکبر نہیں ہے، آپ کے اندر روحانی بیماریاں نہیں ہیں، آپ کے امور الجھتے نہیں ہیں، آپ کے کاروبار میں ترقی ہے، آپ بانشات رہتے ہیں، آپ کے گھر والے بانشات رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ اس وقت نمازی کہے کہ جی اور تو کچھ نہیں کرتا، بس میں نماز پڑھتا ہوں۔ یعنی کوئی تو کمالات نظر آئیں نا نمازیوں میں کہ جن کو دیکھ کر بے نمازی نماز کی طرف آئیں، کوئی تو کمال دکھائیں نماز پڑھنے والے تاکہ بے نمازی ان کو دیکھ کر نماز کی طرف آئیں۔ غور کریں آپ، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جب تک نماز گزار درست معنی میں نمازی نہیں ہوں گے، بے نمازی نماز کی طرف نہیں آئیں گے۔ نماز درست کریں اپنی۔ سب سے پہلی چیز جس کو منظم کرنا ہے، درست کرنا ہے اور پرمعنی کرنا ہے وہ نماز ہے، تاکہ نماز اپنے اسرار آپ کے وجود میں منتقل کرے، تاکہ نماز اپنے کمالات آپ کے وجود میں منتقل کرے، پتہ چلے کہ آپ نمازی ہیں۔ علماء بہت جید علماء عرفان، مثلا حضرت آیت اللہ بہجت خدا رحمت کرے، جب بھی ان کے پاس لوگ کوئی نصیحت لینے جاتے تھے اور کہتے تھے قبلہ ہمیں کوئی نصیحت کریں، آگے بہجت یہ فرماتے تھے کہ آپ اپنی نماز درست کریں۔ حضرت آیت اللہ قاضی، جن کو امام خمینی کے بقول عرفان کا پہاڑ، امام خمینی حضرت آیت اللہ قاضی کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے تھے، خوب ایسے سادہ نہیں کرتے تھے امام کسی کے لیے کوئی خاص لقب استعمال کریں، یعنی کوئی کمال تھا آیت اللہ قاضی میں، اسی لیے امام خمینی جیسی شخصیت ان کو پہاڑ عرفان کہتے تھے۔ حضرت آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز کو پرمعنی پڑھے، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھے، نماز کو اہمیت دے کر پڑھے، اور یہ نماز اس کو کمالات معنوی، مقامات معنوی پر نہ پہنچائے، تو اس کو حق ہے کہ اپنا آوے دہن آ کے میرے اوپر پھینک دے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا رسوخ ہے۔ اس کا مطلب ہے نا نماز کے اندر وہ کمالات کہ اگر نماز کو پرمعنی پڑھا جائے، پر مقصد پڑھا جائے، تو نماز اپنے کمالات آپ کے وجود میں منتقل کرے گی۔ مومن مشکلات میں گھرتا ہے، مومن کو الجھاؤ آتا ہے، اقتصادی حوالے سے مومن کو مشکلات آتی ہیں، گھریلو مشکلات، غصہ ہو جانا، اس کے علاوہ بھی کافی مشکلات مومنوں کے زندگیوں میں آتی ہیں، یہ مشکلات آتی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ مشکلات نے آپ کی گردن مروڑ رکھی ہے، گردن الجھا رکھی ہے، اور زندگی کا کوئی امر منظم طریقے سے انجام نہیں پا رہا، پہلی چیز کہ جس کو آپ آ کر دیکھیں اور منظم کرنے کی کوشش کریں وہ نماز ہے۔ یعنی جب بھی مشکلات حد سے زیادہ ہو جائیں اور آپ دیکھیں کہ اب مشکلات نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، پہلی چیز جس میں آپ نے کوتاہی کی ہوگی وہ نماز ہے۔ نماز اگر آپ درست کر لیں اپنے امور کے اندر، باقی ساری چیزیں خود نماز درست کرے گی آپ کی۔ اگر آپ نماز اپنی درست کر لیں، باقی زندگی کے تمام امور خود نماز ٹھیک کرے گی آپ کی۔ خوب، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر اچھی نماز شروع کریں پڑھنا، کیسے کیا طریقہ ہے اس نماز پڑھنے کا؟ کیسے کہ ہم اچھی نماز پڑھیں؟ کون سے درجات ہیں کہ جن درجات کے ذریعے سے ہم ایک اچھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلا درجہ درست نماز پڑھنے کا اور پرمعنی نماز پڑھنے، یعنی وہ نماز پڑھنے کا کہ جو نماز اپنے اثرات آپ کے وجود میں منتقل کرے، وہ اثرات جو قرآن کریم نے بھی بیان کیے ہیں، وہ نماز کو ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، ادب کے ساتھ۔ جب تک نماز ادب کے ساتھ آپ نہیں پڑھتے اور یہ ادب کے ساتھ نماز پڑھنے کا درجہ آپ عبور نہیں کرتے، نماز کبھی بھی آپ کو اپنے ان معنوی مقامات سے بہرہ مند نہیں کرے گی، جب تک آپ مؤدبانہ نماز نہیں پڑھتے، ادب کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ پہلا درجہ کیا مطلب؟ یعنی ادب کے ساتھ نماز پڑھ، یعنی خدایا پروردگار، میں جس حالت میں بھی ہوں، جو بھی حالت ہے میری، میں ابھی جس کنڈیشن میں بھی ہوں، کیونکہ تم نے مجھے حکم دیا ہے، میں نماز پڑھوں گا اور ان تمام احکامات کے مطابق پڑھوں گا جو تم نے مجھ پہ واجب قرار دیے ہیں۔ کیسے نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نماز، وضو اگر انسان غور کرے تو وضو سے آپ کی نماز کی ابتدا ہے۔ احترام سے کریں وضو، ایک محترم کام کرنے جا رہے ہیں، ایک محترمانہ کام کرنے جا رہے ہیں، شڑپ کر کے جان نہ چھوڑائیں، آرام سے
سکون سے ایک انتہائی باعظمت کام انجام دینے جا رہے ہیں آپ. مثل ایسا ہی ہے جیسے مہمان آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور اس کو آپ نے فروٹ دھو کے دینا ہو. کیسے دھوئیں گے آپ؟ بڑے نازنین طریقے سے, بڑے خوبصورت طریقے سے. کر لیا وضو آپ نے, آ گئے آپ بارگاہ الہی میں, مصلی پہ کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر کیا آپ نے, نگاہیں کہاں ہوں؟ سجدہ گاہ میں. سجدہ گاہ میں. ایک حرکت اضافی نماز میں مکروہ ہے, حرکت اضافی چھوٹی سی, حتیٰ خارش کرنا, یہ بھی بے ادبی ہے, اسی لیے مکروہ ہے. حتیٰ اتنا حساس موضوع ہے یہ کہ روایات میں ہے کہ پورا دن آپ کو خارش نہیں ہوئی, جیسے ہی آپ مصلی نماز پہ آئے شیطان آپ کو خارش کروانا شروع کر دے گا, صرف اس لیے کہ آپ بے ادب بنے, بے ادبی کریں آپ. آگے آپ نگاہیں ادھر ادھر نہ ہو, نگاہ سجدے گاہ پہ, قیام کے دوران نگاہ سجدے گاہ پہ, رکوع میں گئے آپ, اب نگاہیں کہاں ہوں آپ کی؟ پاؤں کے درمیان. کیوں؟ مؤدبانہ طریقے سے پڑھ رہے ہیں نماز, ایک با ادب کام انجام دے رہے ہیں آپ, ادب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نماز. نگاہیں پاؤں کے درمیان. او بابا آپ چلے گئے سجدے میں, سجدے سے اٹھے, دوسرے سجدے میں گئے, پھر اٹھے, اب تشہد کی حالت میں ہیں آپ دوسری رکعت میں, اب کیا کریں؟ اب نگاہیں کہاں ہو؟ سجدہ گاہ پہ نا. سجدہ گاہ پہ اگر نگاہیں رکھیں گے تو نگاہیں بلند ہو جائیں گی, بے ادبی ہے. کہاں کریں نگاہیں؟ زانوؤں پر. مؤدب نماز پڑھ رہے ہیں آپ, پہلا درجہ طے کر رہے ہیں آپ نماز پڑھنے کا, ایک اچھی نماز پڑھنے کا, وہ نماز کے جو نماز آپ کے اندر اثرات منتقل کرے, یہی وہ نماز. لہٰذا اپنی نگاہیں نیچے زانوؤں پر. کتنا وقت دیا ہے ہم نے نماز کی قرات درست کرنے کے لیے؟ کتنا وقت دیا ہے؟ آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ, اللہ پڑھتے ہیں, الحمدو, الحمدو کہاں ہے؟ الحمدو. خوب رکوع میں سجدے میں بڑے سروں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ذکر باز مومنین, اور غلط ذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جب ان سے کہیں کہ جی ہم اس طریقے سے اچھی نماز, غلط پڑھتے ہیں نماز آپ. جب قرات ہی درست نہیں ہے, کہاں ہوئی کہ درست نماز آپ کی؟ علماء سے پوچھ لیں آپ, جن جن مجتہدین کے آپ مقلد ہیں, پوچھیں ان سے کہ نماز میں قرات کتنی درست ہونی چاہیے. کم از کم عربی لہجہ تو ہو, تلفظ تو وہ ہو جو آپ سے مانگا گیا ہے. نہیں کرتے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان, اب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ ذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں. سبحان کہاں ہے؟ سبحان, درست تلفظ سبحان. اعلی, اعلی پڑھ رہے ہوتے ہیں, سبحان ربی الاعلی. خوب, یہ کون سا, یہ عربی ہے, یہ تو آپ اپنی مقامی زبان بول رہے ہیں. ادب تمام امور میں قرات عربی ہو, وہ قرات ہو جو آپ سے مانگی گئی ہے قرات, وہ اس طریقے سے نماز ادا ہو جو آپ سے مانگا گیا. جب تک نماز کو با ادب اور اپنے تمام اصول و ضوابط کے ساتھ آپ ادا نہیں کریں گے, نماز آپ کو اپنے اثرات سے محروم رکھے گی. پھر آپ نمازی بھی ہوں گے اور گناہ بھی کریں گے. ہم گناہ بھی کریں گے, نمازی ہو کر گناہ کریں گے. کب؟ جب ہم نماز کو مؤدبانہ طریقے سے انجام نہ دیں. جب تک نماز مؤدبانہ طریقے سے انجام نہ پائے, تب تک نماز اپنے ان معنوی مقامات سے آپ کو محروم رکھے گی, کیونکہ درست نماز پڑھی ہی نہیں آپ نے. پھر یہ گلہ نہ کریں کہ خدایا نماز پڑھتا بھی ہوں پھر بھی میری زندگی میں مشکلات ہیں, خدایا نماز پڑھتا بھی ہوں پھر بھی خاندانی امور منظم نہیں ہیں, خدایا نماز پڑھتا بھی ہوں پھر بھی تجارت میں نقصان ہے. کہاں پڑھتے ہیں آپ نماز؟ نہیں پڑھتے درست نماز آپ. اگر آپ نماز درست پڑھتے, نماز آپ کے امور کو منظم کرتی. آپ نے نماز کو توجہ ہی نہیں دی. گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مومنین, سجدہ گاہ پہ میل جمی ہوتی ہے. گھر میں نماز پڑھتے ہیں, سجدہ گاہوں پہ میل جمی ہوئی ہے. خوب, یہ ہے اہمیت نماز کی کہ آپ نے سجدہ گاہ بھی نہیں خریدی اگر پہلے والی سجدہ گاہ پہ میل جم گئی ہے. یہ ہے نا اہمیت. بچے یہ دیکھ کر نماز کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں گے. کہاں دی آپ کو نماز کو اہمیت؟ جب تک آپ نماز کو اہمیت نہیں دیں گے, نماز بھی آپ کو اہمیت نہیں دے گی. جب تک آپ نماز کو با ادب طریقے سے انجام نہیں دیں گے, نماز اپنے مقامات اور معنوی امور سے آپ کو دور رکھے گی, کیونکہ پڑھی ہی نہیں درست نماز آپ نے. پہلا درجہ درست نماز پڑھنے کا, پہلا درجہ وہی
مؤدبانہ نماز پڑھنا ہے، ادب کے ساتھ۔ ہر وہ امر آتے ہیں بتاتے ہیں، جی آغا صاحب نماز پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت میں شک ہو گیا، پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، میں نے ایک رکعت بڑھا کے پڑھ لی تاکہ مضبوط بن جائے۔ جیسے ہی پہلی رکعت میں آپ نے شک کیا کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری، نماز باطل ہے۔ پڑھ لیں، پوچھ لیں آپ علماء سے، کتنے احکامات ہمیں معلوم ہے نماز کے۔ جیسے ہی پہلی رکعت میں شک کیا کہ پہلی ہے یا دوسری، نماز باطل، دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز آپ کو۔ نہیں دیتے اہمیت نماز کو۔ ہو روایات میں کہ جتنی اہمیت آپ نماز کو دیں گے، نماز اتنی ہی قبول ہوگی آپ کی۔ جتنی اہمیت دیں گے اتنی نماز قبول ہے۔ کیا نماز کا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ کیا فزکس اور کیمسٹری کے سبجیکٹس جتنا بھی نماز کا حق نہیں ہے کہ جتنی اہمیت ہم ان مضامین کو دیتے ہیں اتنی اہمیت ہم نماز کو دیں؟ کچھ لوگ آتے ہیں قبلہ کیسے سیکھیں قرات؟ اچھا، تجارت آپ کو آتی ہے، اقتصاد آپ کو آتا ہے، دنیاوی علوم آپ کو آتے ہیں، کمپیوٹر چلانا آپ کو آتا ہے، تمام زندگی کے کام آپ کو آتے ہیں۔ کہاں سے آئے آپ کو؟ سیکھے آپ نے۔ وقت ولادت تو نہیں تھے آپ کے ذہن میں، خوب سیکھیں آپ نے۔ جب یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں، کیا قرات نہیں سیکھ سکتے آپ؟ اس کا مطلب نماز کو اہمیت نہیں دی، نماز کو اہمیت نہیں دی۔ تب تک نماز آپ کو برائیوں سے دور نہیں کرے گی جب تک آپ نماز کا پہلا درجہ ادا نہیں کرتے، اور پہلا درجہ یہ ہے کہ مؤدبانہ نماز پڑھو، ادب کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب تک نماز کا ادب آپ کے وجود میں نہیں آئے گا، تب تک نماز آپ کو برائیوں سے نہیں روکے گی، کیونکہ درست نماز ہی نہیں ہے آپ کی، نماز کو اہمیت ہی نہیں دی آپ نے۔ خوب، جب یہ درجہ آپ طے کریں گے ادب والا، یہ پہلا درجہ آپ طے کریں گے، پھر اگلے درجات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میں کہ پھر وہ اگلے درجہ، مثلا یہ ادب کے ساتھ نماز پڑھنا کیا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ پھر اگلے دروس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو 5 دروس کا سلسلہ ہم نے رکھا ہے تاکہ ہم ایک اچھی نماز پڑھ سکیں، حضرت آیت اللہ پناہیان کے دروس سے اقتباس لے کر، وہ یہی ہے کہ ہم نماز کو مؤدبانہ پڑھنا شروع کریں، نماز کو ادب کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، تمام احکام نماز کو مؤدبانہ طریقے سے انجام دیں تاکہ نماز اپنے اثرات ہمارے وجود میں منتقل کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔